فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ ذیقعد کا مہینہ اور امام علی رضا علیہ السلام سے وصال۔ یہ واضح رہے کہ ذیقعد کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے کہ جو حضرت امام رضا کی مناسبت سے اور پھر 25 سال کے طویل انتظار کے بعد اولاً جناب نجمہ سے اسی مہینے میں آپ کی اکلوتی بہن حضرت معصومہ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے نور علی نور ہو گیا۔ ایسی بہن کہ جن کی بابرکت ولادت کے بارے میں ان کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 10 سال پہلے خوشخبری اور بشارت دی تھی۔ آخرکار وہ بشارت پہلی ذیقعد کو پوری ہوئی۔ وہ تاریخ کے جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون کے لیے انتہائی مسرت بخش تھی، اس لیے کہ اس نومولود خوشی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیت الشرف کو اور بھی زیادہ منور کر دیا اور محبین اہل بیت کے دلوں کو سرشار فرمایا۔ یہاں پہ ریفرنس دیا ہوا ہے محمد باقر مجلسی کی بہار الانوار جلد 60 صفحہ نمبر 216۔ ثانیاً اسی مہینے کی 6 تاریخ میں آپ کے بھائی جناب سید احمد بن موسیٰ بن جعفر جو سید السادات اور شاہ چراغ کے نام سے معروف ہیں دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے لیے مشہور یہ ہے کہ آپ شہر شیراز میں مدفون ہیں۔ ثالثاً اسی مہینے کی 11 تاریخ کو آسمان ولایت اور امامت کا 8واں خورشید اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیت الشرف کے افق پر طلوع ہوا اور پوری کائنات کو اپنی شعاؤں سے منور فرمایا۔ رابعاً اسی مہینے کی 23ویں تاریخ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مخصوص ہے کہ جو طول سال میں صرف اسی روز سے مختص ہے۔ خامساً حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہجرت ایران کی طرف اسی مہینے کی 25 تاریخ سن 200 ہجری میں واقع ہوئی۔ سادسہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی جاسوس شہادت بھی اسی مہینے کی آخری تاریخ میں واقع ہوئی۔ ولادت کی خوشخبری۔ کیا ہی بہتر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خصوصاً خاندان عصمت و طہارت کے چاہنے والوں شیعوں کے درمیان حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت باسعادت کے روز کو عالمی پیمانے پر لڑکیوں کا دن روز دختر کا نام دیا جائے تاکہ آن حضرت کی شخصیت کے متعلق سب کے لیے اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے واضح اور روشن ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکیاں آپ کے معنوی مقام و منزلت سے آشنائی اور فضائل سے روشناس ہونے کے بعد نمونہ عمل اور آپ کی حیا اور عفاف سب کے لیے تحفہ قرار پائے۔ لیکن یہ کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کے دن کو لڑکیوں کے لیے مخصوص کیا جائے، اور پھر یہ کہ ان تمام لڑکیوں میں صرف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کی بیٹی کی ولادت کے روز کو کیوں انتخاب کیا جائے؟ اس کے جواب میں پہلے تو یہ کہا جائے گا کہ لڑکیوں کے حقوق اور ان کے مقام کے علاوہ خود معاشرے میں لڑکیوں کے کردار کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر معاشرے کی اصلاح اور سلامتی کو نیک اور پاک دامن لڑکیوں کی مرہون منت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کے باوجود مذکورہ ذیل موارد کو بھی لڑکیوں کے لیے کسی خاص روز کو معین کرنے کے اہداف اور ضرورتوں کے تحت پیش کیا جا سکتا ہے
کہ جن کی طرف صرف فہرست وار اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، لڑکیوں کے لیے تہذیب اور معاشرے میں مناسب فلاح و بہبود کی تقویت۔ نمبر 2، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ثقافت کے مد نظر اسلامی ثقافت کی قیمتی اقدار کا تعارف اور ترویج۔ 3، معاشرے میں لڑکیوں کی موقعیت اور وضعیت کے فلاح و بہبود کے لیے عمومی اہتمام۔ 4، لڑکیوں کے لیے عام معاشرے کی اصلاح و بہبود۔ 5، لڑکیوں کے لیے دینی تعلیمات میں وسعت اور تعمق، تے عین میم قاف تعمق۔ 6، لڑکیوں کی قومی اور اسلامی ہویت اور مناسب حیثیت کے ارتقاء کے لیے راہ ہموار کرنا۔ 7، لڑکیوں کی استعداد اور صلاحیت کو بیدار اور ان کی ترقی کے لیے زمین ہموار کرنا۔ 8، لڑکیوں کی مشکلات کی برطرفی کے لیے عمومی کوشش اور ضرورتوں کو پورا کرنا۔ 9، لڑکیوں اور خواتین کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعارف اور خصوصاً معاشرے میں ان کے کردار کو پہچانوانا۔ لیکن یہ کہ کیوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت کے روز کو کیوں لڑکیوں کا عالمی دن قرار دیا جائے؟ اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام نے دنیا والوں کے لیے انمول شخصیتیں پیش کی ہیں کہ جن کے نام فضیلتوں کے آسمان میں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ حضرت پیغمبر اکرم کی بیٹیوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی دختر نیک اختر سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو عفت و پاک دامنی، دانائی اور عقل مندی میں کم نظیر نمونہ ہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت معصومہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو درک کرنا اور آن حضرت کے معنوی مقام تک پہنچنا اسلامی معاشرے میں اس ضرورتوں کو عملی جامہ پہنانے کی راہ کو مشخص کرتا ہے تاکہ دنیا کی تمام لڑکیاں اور خصوصاً ہماری شیعہ لڑکیاں کریمہ اہل بیت کے پاک دامن اور مظہر عفاف اور تقوی اور حیا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکیں۔ اسی وجہ سے آن حضرت کے روز ولادت کو لڑکیوں کا عالمی روز بنانے میں آپ کی شخصیت کی ترویج کے لیے ایک نیا قدم اور تمام مسلمانوں کی خواتین کے درمیان آپ کے وجود کے تمام پہلوؤں کی تبلیغ و ترویج اور آخر میں اس قوم و ملت کی لڑکیوں کے لیے نمونہ سازی کا اقدام کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس بات پر خوشحال ہیں کہ یہ مبارک اتفاق اور آرزو ایران میں اس ملک کی لڑکیوں کے لیے واقع ہوا ہے، اس لیے کہ کئی سال سے ایران میں اسلامی انقلاب کی ثقافتی کونسل پہلی ذیقعد یعنی حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے روز ولادت کو لڑکیوں کا قومی روز کے طور پر منا رہی ہے، اور اس تاریخ کو لڑکیوں کا قومی روز نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کام اس بات کا سبب بنا کہ ہر سال آپ کی ولادت کے روز ایک عظیم جشن منعقد ہوتا ہے اور اس روز کو محترم اور مکرم مانا جاتا ہے۔ وفات۔ حضرت معصومہ کی ولادت باسعادت میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے، لیکن آپ کی تاریخ وفات میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ 201 ہجری کو شہر قم میں وارد ہوئیں۔ یہاں پہ ایک ریفرنس دیا ہوا ہے، علی نمازی شاہ رودی، مستدرک سفینہ البحار، جلد 8، صفحہ نمبر 257۔ وارد ہوئیں اور 17 دن گزرنے کے بعد اسی شہر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ صرف مختصر سا اختلاف اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس روز ماہ ربیع الثانی کی 10ویں تاریخ تھی یا 12ویں۔ چونکہ آپ کی وفات ان دو دنوں کے درمیان کسی ایک دن میں واقع ہوئی ہے، حضرت فاطمہ معصومہ کے روضہ مبارکہ کی جانب سے ان دونوں نظریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ربیع الثانی کی 10 سے 12 تاریخ تک 3 دن کی عمومی عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایام معصومیہ کے عنوان سے مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ مقام دفن۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اپنی پوتی حضرت فاطمہ معصومہ قم کے متعلق پیشن گوئی فرما دی تھی کہ وہ پاک سیرت بانو شہر قم میں انتقال فرمائیں گی اور وہیں پر دفن کی جائیں گی۔
اور یہ واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیش گوئی کے 70 سال کے بعد پیش آیا۔ بادشاہ وقت مامون عباسی نے اپنے بنے بنائے پروگرام کے تحت خلافت کو خاندان عصمت و طہارت کے حوالے کرنے کے بہانے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو 200 ہجری میں مدینہ سے مرو بلا بھیجا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اس تاریخی ہجرت کے 1 سال بعد یعنی 201 ہجری میں اسی خاندان کی ایک اور عظیم شخصیت یعنی حضرت فاطمہ معصومہ نے ایران کی طرف ہجرت فرمائی کہ جو کچھ خاص اہداف اور ارادے کے ساتھ تشریف لائیں۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ قافلہ شہر ساوا تک پہنچا ہی تھا کہ آپ بیمار ہو گئیں، اور پھر آپ کی یہ بیماری راہ و سفر کی خستگی اور تھکاوٹ کی بنا پر بڑھتی چلی گئی۔ جس وقت شہر قم کے رہنے والوں کو حضرت فاطمہ معصومہ کے قافلے کی شہر ساوا میں آمد کی اطلاع ملی تو خاندان سعد ایک ساتھ مل کر شہر ساوا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پہ ریفرنس میں ایک تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں شہر قم ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس میں اکثر عربی خاندانوں اور قبائل میں سے عشری اور آل سعد کے شیعہ لوگ رہا کرتے تھے کہ جن میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی زمانے میں اپنے اپنے شہروں سے کوچ کر کے عرب حاکموں سے جان بچا کر یہاں رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ خاندان سعد کے بارے میں ایک تفصیلی ریفرنس دیا ہوا تھا۔ اطلاع ملی تو خاندان سعد ایک ساتھ مل کر شہر ساوا کی طرف روانہ ہوئے تاکہ سب آن حضرت سے گزارش کریں کہ آپ ان پر احسان فرمائیں اور ہمارے شہر تشریف لے چلیں۔ یہ لوگ جیسے ہی آپ کی خدمت میں پہنچے، اس قافلے میں سے خزرج کے بیٹے موسیٰ آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور آپ کے اونٹ کی مہاڑ کو پکڑ کر قم تک لے کے آئے اور آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ لیکن افسوس کہ آپ 16 یا 17 روز کے بعد اس شہر میں مقیم رہنے کے بعد بارگاہ الہی میں شرفیاب ہو گئیں اور آپ کی روح پاک ملکوت اعلیٰ میں پہنچ گئی۔ موسیٰ نے آپ کے جنازے کو اپنی زمین میں دفن کیا اور آپ کی قبر پر ایک چٹائی کے بوریے کی چھت ڈال دی، یہاں تک کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر نیک اختر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کی قبر پر گنبد اور روضہ منورہ تعمیر کروایا۔ مدت عمر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت چونکہ پہلی ذیقعد 173 ہجری میں واقع ہوئی تھی اور ربیع الثانی 201 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، لہٰذا آپ کی عمر شریف حدود 28 سال کی تھی۔ یہاں پر کتاب کا پہلی فصل مکمل ہوتی ہے اور اگلی فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ فضائل۔ ہم صفحہ نمبر 37 پر ہیں۔ دوسری فصل فضائل کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ جو کہ معصوم باپ اور پاک دامن ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھیں اور اپنے عظیم المرتبت بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی، بہت زیادہ فضائل اور کمالات کی حامل ہیں۔ یہاں پر آپ کے مختصر سے فضائل کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر خاندانی شرافت۔ آپ کی اعلی ترین فضیلت یہ ہے کہ آپ خاندان وحی و رسالت اور امامت سے منسوب ہیں۔ آپ بنت رسول اللہ، رسول خدا کی بیٹی، بنت ولی اللہ، اللہ کے ولی کی بیٹی، اخت ولی اللہ، اللہ کے ولی کی بہن، امت ولی اللہ، اللہ کے ولی کی پھوپھی ہیں، اور یہی رشتہ آپ کے تمام فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہے کہ آپ کی زندگی معصوم امام جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ گزری، اور ان بزرگوار حضرات کی تعلیم سے استفادہ کیا کہ جو خود آپ کے علمی اور عملی درجات کی بلندی اور تکامل اور تعالی روح کا بنیادی سبب بنے۔ آپ آغاز زندگی ہی سے ایسے ماحول میں پروان چڑھیں کہ جن کے ماں باپ، بہن بھائی سب کے سب اخلاقی فضائل سے آراستہ تھے۔ عبادت و زہد و تقوی، پرہیزگاری، صدق و بردباری، خواہشات کے مقابلے میں صبر و استقامت، سخاوت اور پاک دامنی، اور ہمیشہ خدا کی یاد اس پاک سیرت اور نیک سرشت خاندان کی خصوصی صفات میں سے ہیں۔
لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ اپنی ذاتی خصوصیات اور روحی کمالات کے باعث اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد اپنے تمام بہن بھائی سے زیادہ بالا مرتبے پر فائز ہیں، جبکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں مورخین کے بقول کم سے کم 18 تھیں، اور حضرت فاطمہ معصومہ ان سب کے درمیان گراں قدر اور باعظمت شخصیت کی حامل تھیں، لہٰذا آپ کی ذات والا صفات کو فضائل اہل بیت علیہم السلام کے نمونے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ نمبر 2، عبادت۔ جیسے ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر شہر قم میں وارد ہوئیں، موسیٰ بن خزرج کو یہ افتخار حاصل ہوا کہ آپ اور آپ کے قافلے کا میزبان قرار پائے۔ وہ ایک مالدار انسان تھا اور اس کا گھر بھی بہت وسیع و عریض تھا۔ حضرت فاطمہ معصومہ شہر قم میں صرف ایک مسافر کی حیثیت سے تھیں اور آپ کا وہاں پر قیام کا ارادہ نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف سے آپ بیمار اور خستہ حال تھیں، لیکن پھر بھی موسیٰ بن خزرج کے گھر میں آپ نے ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص فرمائی تاکہ وہاں پر اپنے پروردگار سے تنہائی میں راز و نیاز فرما سکیں۔ آپ کی وہ عبادت گاہ آج تک موجود ہے جس کو شہر قم میں بیت النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، علمی مقام۔ حضرت فاطمہ معصومہ اس خاندان میں جو کہ علم و تقوی اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا پیدا ہوئیں اور پروان چڑھیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے آپ اور دوسرے بہن بھائیوں کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ گویا ولادت سے 10 سال کی عمر تک معصوم باپ کے زیر سایہ اور پھر 10 سے 27 سال تک کی عمر تک اپنے معصوم بھائی کی تربیت میں زندگی بسر کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تقریباً تمام ہی اولاد آپ اور امام علی رضا علیہ السلام کی تربیت کے سبب بلند و بالا مقام اور عام و خاص کے زبان زد ہو گئے۔ ابن صباح مالکی اس سلسلے میں کہتا ہے، ابو الحسن موسیٰ معروف بکاظم کے تمام فرزند نے کوئی نہ کوئی خاص فضیلت حاصل کی، لیکن ان سب کے درمیان حضرت امام علی رضا کے بعد آپ کی بہن فاطمہ معصومہ علمی اور اخلاقی اعتبار سے سب سے بالا تر ہیں۔ یہ حقیقت اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں اکثر ائمہ اطہار کے فرامین اور توصیفات موجود ہیں۔ الف، دوسروں کے سوالات کے علمی جوابات۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے مہم ترین اور قابل توجہ فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صاحب علم کثیر تھیں کہ جو آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے میراث میں پایا تھا۔ آپ اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تربیت سے بہت عظیم مقام پر فائق تھیں، اور اس کے ساتھ آپ دوسروں کے سوالات کے جوابات اس قدر دینے لگی تھیں کہ آپ کے والد بزرگوار کی زبان پر کلمہ فداہا ابوہا جاری ہونے لگا تھا۔ اس کا ریفرنس ہے سید جعفر میر عظیمی بارگاہ فاطمہ معصومہ، تجلی گاہ فاطمہ زہرا، جلد 2، صفحہ نمبر 27۔ اس بات کی توضیح یہ ہے کہ ایک روز آپ کے کچھ شیعہ حضرات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت و ملاقات اور کچھ اپنے مسائل معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ آئے، لیکن جب آپ کے بیت الشرف پر پہنچے اور ملاقات کی درخواست کی تو معلوم ہوا کہ آن حضرت مسافرت پر تشریف لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ کب تک تشریف لائیں گے۔ تب ان لوگوں نے واپس ہوتے ہوئے اپنے اپنے سوالات تحریر کیے اور آن حضرت بیت الشرف میں پہنچوا دیے تاکہ جب کبھی دوبارہ مدینہ آنا ہو تب اس سوالات کے جوابات معلوم کر لیں۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات موصول ہو گئے کہ جو آن حضرت کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ معصومہ کی جانب سے ہیں، وہ لوگ واپس ہو رہے تھے کہ شہر مدینہ سے باہر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آنے اور سوالات کے بارے میں سب کچھ آن حضرت سے بیان کر دیا۔ آپ نے ان جوابات کو لیا اور دیکھا تو کامل اور اطمینان بخش پایا، تو اپنی بیٹی کی عظمت اور احترام میں 3 مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا،
اس کا بھی ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے، محمد علی معلم الفاطمہ المعصومہ صفحہ نمبر 77 اور محمد باقر مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ یہ کلمات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کہ جو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق فرمایا تھا یاد دلاتے ہیں اور حضرت فاطمہ معصومہ کی بلندی اور عظمت پر دلیل ہیں۔ حصہ ب، نقل حدیث۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی سنت اور فرمائشات اسلام کے دو اصلی منابع میں سے ایک ہیں کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے امت اسلام سے بہت سی عظیم شخصیتوں نے قرآن کریم کی کتابت کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم اور نقل حدیث کو بھی اپنا وظیفہ سمجھا ہے، اس لیے کہ حضرات معصومین علیہم السلام کی احادیث نقل کرنا کہ جو انسانوں کی ہدایت اور اسلامی معاشرے کی ترویج کا سبب بنے، اس کام کو بہترین عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث غدیر، ان احادیث کو کہ جن کو حضرت فاطمہ معصومہ نے نقل فرمایا ہے ان میں سے ایک معروف اور مشہور حدیث غدیر ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ حضرت فاطمہ معصومہ زینب و ام کلثوم حضرت امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں نے بیان کیا ہے کہ ہم میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے نقل کیا اور ان سے حضرت امام محمد باقر کی بیٹی فاطمہ نے نقل کیا اور ان سے حضرت امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ نے نقل کیا اور ان سے حضرت امام حسین کی دو بیٹیوں جناب فاطمہ اور سکینہ نے نقل کیا کہ ہم سے جب حضرت علی کی بیٹی جناب ام کلثوم نے بیان کیا اور ان سے ان کی والدہ حضرت رسول اکرم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، کیا حضرت رسول اکرم کی فرمائش بھول گئے کہ آپ نے روز غدیر خم فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس کا بھی ایک ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے، امینی الغدیر بیروت دارالکتاب العربی طبع چہارم 1397 ہجری صفحہ نمبر 197۔ دوسرا حصہ، حدیث منزلت۔ حضرت فاطمہ معصومہ نے مذکورہ سلسلہ سند کے ساتھ حدیث منزلت کو بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ زینب اور ام کلثوم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم رسول خدا کی فرمائش کو بھول گئے کہ آپ نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے علی تیری نسبت مجھ سے ایسی ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اس کا بھی ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے، امینی الغدیر بیروت دارالکتاب العربی طبع چہارم 1397 ہجری صفحہ نمبر 197۔ تیسرا حصہ، حدیث حب آل محمد۔ حضرت فاطمہ معصومہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ سے، انہوں نے زینب بنت امیر المومنین سے اور انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی محبت اہل بیت پر مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس ہے محمد رازی گنجینہ دانشمندان جلد 1 صفحہ نمبر 16۔ چوتھا حصہ، طہارت امام حسین علیہ السلام۔ زید کے فرزند حضرت نے حضرت فاطمہ بنت موسیٰ سے اور آپ نے امام زین العابدین کے فرزند عمر اشرف سے، انہوں نے امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے اور انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے اور انہوں نے صفیہ بنت عبد المطلب سے نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی میں حضرت کی دائی کے طور پر خدمت میں موجود تھی۔ اس وقت رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا، اے پھوپھی جان میرے بیٹے کو مجھے لا کر دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے ابھی بچے کو غسل نہیں دیا اور پاک نہیں کیا ہے۔ آپ نے تعجب سے کہا، اے پھوپھی کیا آپ اس بچے کو پاک کریں گی؟
اس کو خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس بھی نیچے دیا ہوا ہے۔ حسین شاکری العقیل والفواتم قم نشر حکمت صفحہ نمبر 197 197۔ پانچواں حصہ حدیث معراج۔ حضرت فاطمہ معصومہ نے جن احادیث کو نقل فرمایا ہے ان میں سے ایک معروف و مشہور حدیث حدیث معراج ہے کہ جو اس طرح نقل ہوئی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس وقت مجھ کو آسمان پر معراج کے لیے لے گئے اور میں بہشت میں پہنچا تو اپنے آپ کو ایک ایک سفید موتیوں کے قصر میں پایا کہ جس کا دروازہ در و یاقوت سے بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سر کو بلند کیا تو اس پر ایک تحریر کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم لکھا ہوا ہے۔ اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے سید مرتضی البتہی اشیاء فی الاحادیث الفریقین طبع اول 1416 ہجری نشر مؤلف صفحہ نمبر 119 علی نمازی مستدرک سفینہ البحار قم جامعہ مدرسین 1419 ہجری جلد 6 صفحہ نمبر 14۔ چوتھا حصہ مقام شفاعت کا حامل ہونا۔ مذہب شیعہ کے مہم ترین اعتقادات میں سے ایک مضبوط عقیدہ شفاعت کا ہے کہ قیامت کے ہولناک ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کے ذریعے شفاعت ہوگی۔ شفاعت میں سب سے بڑا مقام رسول اکرم کا ہے کہ قرآن کریم میں آپ کے اس مقام کو مقام محمود سے تعبیر کیا ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے خاندان عصمت و طہارت میں سے 2 خواتین ہیں جن کو شفاعت کا حق حاصل ہے، اور وہ 2 معزز خواتین ایک حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری حضرت فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہم السلام ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شفاعت کرنے کے سلسلے میں یہی کافی ہے کہ بعض تعلیمات اسلامی میں شفاعت کو حضرت فاطمہ زہرا کا حق مہر قرار دیا گیا ہے کہ جو آپ کی شادی کے وقت امین وحی آپ کے والد گرامی کے پاس خداوند عالم کی جانب سے آپ کے لیے تحفے کے طور پر لائے تھے، لیکن حضرت فاطمہ معصومہ کے حق شفاعت کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ معصومہ کی شفاعت کے ذریعے میرے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث کا ریفرنس مستدرک سفینہ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 376، محمد باقر مجلسی بحار الانوار جلد 57 صفحہ نمبر 228 ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جو آپ کے برادر عزیز حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی فرمائش ہے کہ جب حضرت نے صادق امی کو آپ کی زیارت تعلیم فرمائی تو اس میں ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے لیے جنت کی شفاعت کرنا اس لیے کہ خدا کے نزدیک آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ یہ کلمات کہ جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوئے ہیں آپ کے حق شفاعت اور آپ کے مقام کی عظمت و بلندی پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس محمد باقر مجلسی بحار الانوار جلد 99 صفحہ نمبر 267 267۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک مقام ایسی جگہ پر ہوگا کہ جہاں سے سارے محشر پر نگاہ جائے گی۔ جب روز قیامت برپا ہوگا تو ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے اعمال اور عقیدے کی مناسبت سے مومن یا کافر لکھ دیا جائے گا۔ پس اس وقت جو بھی محب اہل بیت ہوگا اور گناہ گار ہوگا اس کے لیے حکم آئے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے،
اس وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس شخص کو دیکھیں گی تو فرمائیں گی بار الہ اے میرے پروردگار میرا نام فاطمہ رکھا تاکہ میرے ذریعے سے میرے شیعوں محبوں اور میری ذریت کو نجات دے. تیرا وعدہ حق ہے اور تو کبھی بھی اپنے وعدے سے منہ نہیں موڑتا. حضرت فاطمہ معصومہ نے بھی اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح حق شفاعت رکھتی ہیں. شاید آپ کا نام فاطمہ رکھنے میں بھی اسی مناسبت کا خیال رکھا گیا ہوگا. 5واں حصہ آپ کی قبر مطہر کی زیارت کا ثواب. دنیا کے تمام ادیان میں اپنے بزرگوں اور مذہبی شخصیتوں کی قبروں کی زیارت کرنا رائج و مرسوم تھا اور ہے. صدر اسلام کے مسلمان بھی اسی سیرت کی پیروی کرتے رہے. رسول اکرم نے بھی جناب امیر حمزہ کی قبر مطہر کی مقام احد میں زیارت فرمائی اور اپنی والدہ گرامی کی قبر مطہر کی مقام ابوا میں زیارت کے لیے گئے اور سب سے فرماتے تھے قبروں کی زیارت کرو کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے. اس کا ریفرنس ہے محمد بن جمال الدین الملکی العاملی معروف بشہید اول ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62. اہل سنت کی معتبر کتابوں میں زیارت قبور کے متعلق متعدد احادیث خصوصاً قبر رسول اکرم اور بقیہ واحد کی قبور کے متعلق بہت زیادہ روایات مذکور ہیں کہ جن میں تقریباً 100 روایات کو علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں جمع کیا ہے. اس بات کا ریفرنس کے لیے امینی الغدیر جلد 5 صفحہ نمبر 84 سے 129 تک. سمہودی نے زیارت قبر رسول اکرم اور قبول اہل بیت اور شہدائے احد کو مستحب مانتے ہوئے قاضی عیاض سے اس طرح نقل کیا ہے حضرت رسول اکرم سے منسوب تمام مقامات مقدسہ اور مشاہد مشرفہ کی زیارت آن حضرت کی تعلیم اور تجلیل کا سبب ہے. اس کے ریفرنس میں وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1413. حضرت فاطمہ معصومہ بھی انہی مذہبی شخصیتوں میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں. 14 معصومین علیہم السلام کی زیارتوں کے بعد آپ کی زیارت کی بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اس لیے کہ آن حضرت کے روضہ منورہ کی زیارت انسان کی مایوسانہ زندگی میں ایک امید کی کرن روشن کرتی ہے، انسان کو اعتماد نفس عطا کرتی ہے اور انسان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نجات دیتی ہے. آپ کے مزار کی زیارت باعث ہوتی ہے کہ انسان غرور و تکبر سے چھٹکارا پالے اور آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آن حضرت کے روضے کے زیارت کو بہت زیادہ تاکید فرمائی اور اس زیارت کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان فرمایا ہے. حضرت فاطمہ معصومہ کے روضہ مبارک کا ثواب اور برکت یہ ہے کہ مشہور و معروف شخصیت عظیم فلسفی اور عارف کامل جناب علامہ طباطبائی ماہ مبارک رمضان میں افطار سے پہلے آپ کے حرم مطہر میں تشریف لاتے اور آپ کے حرم کی در و دیوار اور آپ کی ذریعہ مطہر کے بوسے لے کر اپنے روزے کی افطار فرماتے تھے. اس کا ریفرنس ہے بیزن سعادت بارگاہ معصومہ 119. حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں اور اس کی کیفیت و مقدار ثواب کے بارے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ یہاں پر صرف چند روایات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے.